جی زاہد، شاید آپ نے میرا یہ تھوڑا سا نوحہ سنا ہو کہ یہ پیکا قانون جو ہے یہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کی کیا کانسیکوینسز ہیں، اور اس کے بعد یہ ملک ایک تبدیل ہو چکا ہے، ریاست آپ کے گھر میں گھس چکی ہوئی ہے، صرف پولیٹیکل کنٹرول یا پی ٹی آئی اپوزیشن کا کنٹرول نہیں ہے، یہ سوسائٹل کنٹرول ہے، ٹوٹل کنٹرول ہے۔ ایسا تو میانمار اور مصر میں نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں، یہ ہم نے اس ملک کے اندر ملٹری حکومتیں بھی دیکھی ہیں، پھر اس کے بعد سو کال سویلین حکومتیں بھی پہلے دیکھی ہیں جس پہ ہائبرڈ رول بھی دیکھا ہے، لیکن اس وقت جو قانون بنا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ بدتر قانون کوئی بنا ہو جس میں آپ نے تمام آزادی سلب کر لیے۔ آزادی رائے کی صرف بات نہیں ہے یا آزادی صحافت کی صرف بات نہیں ہے، یہ اوور آل جو ہے اس میں جمہوریت کے اوپر جو ہے یہ جو بنیادی اساس ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک یہ اس قسم کے قوانین ایک اتھارٹیرین رجیم میں ہوتی ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں، مطلب ایسے بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ موجود ہوتی ہے، جہاں ملٹری حکومت کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ قوانین تو بنتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ سختیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں اس قسم کا، ہمارے یہاں غیر جمہوری حکومت بھی نہیں، لیکن اس قسم کا قانون کوئی نہیں بنا ہے۔ اب اس کے نتائج کیا ہے؟ اس کے ہم صرف اس کو آزادی صحافت تک نہیں رکھیں۔ دیکھیں عامر، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کے اوپر جو ہے کسی شخص پہ بھی یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا کر رہا ہے یا کسی ادارے کے متعلق بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو جو ہے آپ جیل میں بند کر لیتے ہیں، اور یہ اس میں جو یعنی ایک لحاظ سے حکومتی یا ریاست جو ہے بذات خود جج بھی ہے، جیوری بھی ہے، مطلب وہ یہ طے کرے گی کون سا نیوز فیک ہے، کون سی نیوز ایسی ہے جو کہ اس کے دائرے کار میں آتی ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی تو کہیں قانون ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، آپ پہ جو ہے فائن لگ جائے گا، اور آپ کی داد رسی کے لیے آپ کو صرف سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بات چیت پہ یقین کرتے ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں، تو مجھے بتایا جائے کہ یہ کس قسم کی ضرورت ہے۔ اب یہی بات آپ نے پہلے بات کری تھی کہ جس میں مذاکرات کی، تو میں اسی کے ساتھ تھوڑا سا اس کو لنک کرتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت کیا ہوا ہے، پچھلے 6-7 مہینے میں، 8 مہینے میں جو الیکشنز کے بعد جو حکومت آئی ہے، 2 چیزیں کی ہیں انہوں نے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کی۔ ایک تو بنیادی طور پہ جس طرح کے الیکشنز میں جس طرح کے نتائج کو جو ہے تبدیل کیا گیا ہے، اس کے بعد تو جمہوریت کا نعرہ اور صرف جو ہے پیپر تک رہ جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات اس کے بعد جو باتیں ہوئی ہیں 26 امینڈمنٹ کے بعد، مجھے بتائیے کہ اب عدلیہ بھی آزاد نہیں رہی ہے۔ اب عدلیہ بھی جو ہے بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کو حکومت کا یا ایگزیکٹو کا ایک برانچ بنا دیا، جیسے ہوم منسٹری ہوتی ہے، جیسے کوئی اور منسٹری ہوتی ہے، اس طرح سے جو ہے سپریم کورٹ کو بھی اس کی منسٹری بنانے اسی کے تحت کام کرنے چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بتائیے اب پھر یہ جمہوریت کے جو حالات رہتے ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ کے 3 ستون ہوتے ہیں یہ ایک لحاظ سے کسی بھی جمہوریت کی، جمہوری ملک کے اور ایک ریاست کے، اس میں ہوتی ہے کہ ایگزیکٹو بھی ہوتی ہے، آپ کی مقننہ بھی ہوتی ہے، اور ایک ہے تو عدلیہ بھی ہوتی ہے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک چیز کو بھی ختم کر دیں تو اس کے بعد وہ پوری جو ہے وہ ستون جو ہے وہ پورا عمارت جو ہے وہ دھڑام سے گر پڑتی ہے۔ اب جو ہے نیا قانون جو بنا ہے انہوں نے، اس سے جو رہی صحیح تھوڑی بہت بھی جو آپ اب تو صرف ایگزیکٹو ہے، پارلیمنٹ بھی اس کے تابع ہے، عدلیہ بھی 26ویں یعنی کہ اس کے تابع ہے، وہ میڈیا اور سوسائٹی، ابھی یہ میڈیا سے نہیں رہ گیا۔ یہ جو پیکا قانون ہے اس میں ہر فرد جو ہے اس کے اندر جو قابو میں آ جاتا ہے۔ اس کو میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کو صرف یہ نہیں کہا کہ یہ صحافیوں کی جنگ ہے۔ میں اس سے قطعی متفق نہیں ہوں کہ صحافی کی آزادی کی بات، یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ یہ تو آپ کی اوور آل جو جمہوری آزادی ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کو ختم کر دیا اس نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کہنا کہ یہ اب اس میں صحافی برادری اٹھ کے کھڑی ہو جائے یا بات یہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے مسئلہ پوری قوم کا ہے، یہ پوری ریاست کا مسئلہ آتا ہے، پوری جو جمہوریت کے جو بچی کچھ جمہوری حقوق سے زیادہ آگے سوسائٹل کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کنٹرول فریک جو بن گئے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے، میری 40 سال مجھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی میرا خیال کم از کم آدھی صدی کے قریب ہو گیا ہے یہ لڑائیاں کرتے ہوئے۔ آج تک جتنی بھی لڑائیاں ہیں، صحافی جو ہے یہ پتہ نہیں کس
دنیا میں رہ رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے اور ریورس کی ہے. ابھی جو یہ پی ایف یو جے کا بھی وہ پورے پاکستان کے اندر جو آج ہوئے ہیں کراچی پریس کلب میں دیکھ رہا ہوں, وہاں پہ صحافی کھڑے, سارے لاہور پریس کلب, پورے ہر شہر ہر قصبے میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی جو ہے یہ پوری اناؤنسمنٹ کر دی. آئی ایف جے کا آ گیا ہے, تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کروا لیں گے, باقی ہمیں بھی اس طرح ہی کنٹرول کر لیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جیسے آپ نے صحیح بات کی کہ دیکھیں مجھے تو بات عجیب سا لگتا ہے, جب بھی پہلے بھی جو آپ کو یاد ہوگا جب بھی ضیاء الحق کے زمانے میں جب ہوا تھا صحافیوں پہ اور بھی تھی, تو صحافی نکلے ضرور تھے, لیکن اس کے پیچھے پوری ایک اور بھی سول سوسائٹی بھی نکلی تھی. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز جو کہ جمہوریت کی جدوجہد کی تھی وہ بھی اس میں شامل ہوئے تھے. ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ اس کو صرف صحافیوں تک محدود نہیں رکھا جائے. اس تحریک کو یہ ایک سول سوسائٹی کا بھی ایک سول رائٹس کا معاملہ ہے, اور اس میں میرے خیال سیاسی پارٹیاں جو کہ جمہوریت پہ یقین کرتی ہیں ان کو بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا, ورنہ آہستہ آہستہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے حقوق ہیں جو ایک سوسائٹل کنٹرول کی بات کر رہے ہیں وہ پھر مکمل ہو جائے گا. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے یہاں میں, دیکھیں اتھارٹیرین ریجیمز ہوتی ہیں, اس میں یہ شاید ان کے پاس مشینری ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ تمام جو اس قسم کے جو قوانین ہوتے ہیں اس کا نفاذ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں بنیادی طور پہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک مشینری بھی نہیں ہے. ایک کیا ہے دیکھیں ایک فساد ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سویلین حکومت ہے, لیکن اس کے پیچھے جو آپ کو پورا نظر آتی ہے وہ آپ کو قوت نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا یہ ان کے پاس طاقت ہے کہ اس قسم کا کنٹرول کر سکے؟ میرا خیال نہیں کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات آتی کہ اس کے لیے جو جنگ ہوگی, اس کی ایک ریزسٹنس ہوگی, وہ بہت ہی ایک ضرورت بن گیا. مجھے تو ان کی زائد جو سیاسی عقل پہ جو ہے نا ہنسی آتی ہے کہ یہ پہلے یہ مخالفت پی ٹی آئی کے لیے یہ سارا جال بنایا جا رہا تھا, تو اب ہی انہوں نے زبردستی جو ہے ساری سول سوسائٹی کو, معاشرے کو, ہر طبقے کو بیچ میں مجبور کر دیا ہے کہ یہ ان کی لڑائی بن گئی ہے. یہ تو پورا ملک کو بالکل جکڑنا چاہتے ہیں. مریم بی بی کا خاص طور پہ کہ جو بخشیش کے ذریعے حکومت میں لائے جاتے ہیں, ان سے کیا لیجسلیشن کی توقع کریں گے؟ وہ تو انہی کو خوش کریں گے جو ان کو لے کے آئے ہیں. بڑا میننگ فل اب نئے کانٹیکسٹ میں ہو گیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں یہ حکومت ایک دن نہیں چل سکتی ہے اگر ان کو پراپ اپ نہیں کیا جاتا ہے, کہیں ان کو سپورٹ نہیں ملتی ہے, تو اس کے بغیر تو 2 دن بھی نہیں چل سکتے ہیں. ان سب کو پتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیتے تھے. آپ مجھے بتائیے کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ لاہور میں آپ بھی تھے, وہاں پہ وائپ آؤٹ ہو چکے تھے. اب وہ کس منہ سے جو ہے حکومت کی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک اور بھی ہے کہ اب ایک لحاظ سے جس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی حکومت, وہی اس قسم کے قوانین کا سہارا لیتی ہے. اگر آپ فرض کیجئے آپ کو ایک آپ پر اعتماد ہے, آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں عوام کے مینڈیٹ حاصل ہے, تو میرے خیال ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اس قسم کے قوانین بنائیں اور اس پہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب کے سب اگر ایک لحاظ سے جو لبادہ جمہوریت کا اڑے ہوئے تھے, وہ اس سے زیادہ جو ہے بے نقاب پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا ان پارٹیز کو. پہلے بھی یہ مفاہمت کرتے رہے جو آمرانہ آمریت کی حکومتیں تھیں اس کے ساتھ, لیکن اب جس طرح سے ایک ننگے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کی مثال کم ملتی